جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا میرے حضور کو خود سا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے، تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا، آئے ہائے مزہ آ جائے ذرا، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کے غلام ہو، آج تو عید الفطر کا دن ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، اور مومن کی خوشی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں ہوتی ہے۔ جب بھی اپنے خدا اور اپنے مدینے والے محبوب کا ذکر ہو، مومن کا وہی عید کا لمحہ ہوتا ہے۔ سارے اپنے مدینے کے سلطان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرو، جس پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عیدیں بھی عطا فرمائیں، جانیں بھی عطا فرمائیں، ایمان بھی عطا کیا، پاکستان بھی عطا کیا، ماہ رمضان بھی عطا کیا، قرآن بھی عطا فرمایا۔ ذرا بولیے نا، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا، سب کی آواز آئے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا، بروز حشر کہے گا خدا یہ بندوں سے، کیوں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا، آواز آ جائے ذرا، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا، فرمایا میرے حبیب ہم نے تمہاری خاطر کل کائنات کو بنایا ہے، یہ زمین و آسمان تمہارے لیے بنائے ہیں، میں ساری کائنات کا خالق ہوں، مالک کائنات حبیبہ میں نے تجھے بنا دیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ وہ مانتا، امام الانبیاء کے غلام ہو توجہ چاہوں گا، پروردگار عالم فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے حبیب تم فرما دو اپنے ان غلاموں سے، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، فلیفرحوا، اس رحمت کے مل جانے پر چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا، رب کہتا ہے فلیفرحوا، رب کہتا ہے فلیفرحوا، خوشیاں منانی ہے، خوشیاں منانی ہے، خوشیاں منانی ہے، خوشیاں
خوشیاں منانی ہیں یا اللہ کیوں؟ فرمایا فضل خدا بھی ہو جائے، رحمت خدا بھی ہو جائے، چپ رہنے کی تک ہی نہیں بنتی۔ سارے مل کے بولو جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا۔ آج چس آ جائے ذرا گلشن عرفان ڈوگ بابو عرفان آ لے ہو جویں پورے رمضان جو محبت کا ثبوت دیتا نے۔ آج روزہ تک کوئی نہ اسی پورا مہینہ صبح شام بولتے رہا، تسی ذرا بولو لب کھولو جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا ہے۔ اے اللہ روزے حج نماز زکاتہ لے کے آیا، اللہ پوچھیا میرے سونے نو مندا ہے یا نہیں؟ یا اللہ سونے نو نہ مندا، فرمایا جڑا سڈے حبیب نو نہ منے اسی نہ اودی عبادت قبول کرنی ہے نہ ایمان قبر قبول ہے۔ جو مصطفیٰ کو نہ مانے ہے، جو مصطفیٰ۔ ایک مہربانی فرما سو ذرا اٹھو نا سارے، اگلی صفحہ جا جاؤ۔ تو سے بھی درمیان تک کو جگہ کتنے ہے وقفہ، چونکہ موسم تھوڑا بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، آنے والے احباب کو تاکہ پرابلم کوئی نہ ہو۔ ماشاءاللہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ۔ اٹھو پیچھے سے جوان بزرگ سارے، یہ آگے دیکھیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں، جو اگر پیچھے والے صفوں میں اگلے آ جائیں، بزرگوں کو بلکہ جوان آگے جگہ دیں۔ حضرات گرامی ذرا مل کے نا تھوڑا آج عید کے دن کے بارے میں بیان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کی آواز کون لگانا چاہتا ہے ذرا؟ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری۔ کامران صاحب سبحان اللہ بولو نا۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، عرش کیا فرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری، عرش کیا فرش پہ بھی جاری ہے حکومت تیری۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا۔ میں تک رہا کچھ بندے بڑے بھی نے جوان بھی اجے بھی چپ نے۔ جو مصطفیٰ کو نہ فرمایا پارہ نمبر 11 میں حبیبی نے کہہ دو جب تمہیں فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں منایا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، یہ تو جو جمع کر کر کے بینکوں میں اور دیگر بکسوں میں رکھتے ہو، اپنے پرانے گھروں میں رکھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل مل جائے، رحمت مل جائے، اس پر خوشی بنا کے خرچ کرنا، ہوا خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے بہتر ہے اللہ کے فضل اور رحمت کی خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ آئے بولو نا سبحان اللہ۔ میں تھے یہ شعر تو پڑھنا نا سب سرکار نے صدقے ملیا۔ کیڑا شعر تو کیا پتا میں کیا پڑھا لگا؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ آواز ڈلی نہ ہوئے، کسے نو ریاض کوئی نہیں، میں سارے ہوں تکنا پہ بولو یا حضور دا
پوچھتے ہیں پتا رے ایسے نہ بولو عید دا دن ہے پوچھتے پتا رے کیا یہ مل گئے مصطفیٰ سورہ انعام اللہ اکبر کہیے سبحان اللہ سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھیے اللہ کا قرآن پارہ نمبر 7 عید کیوں منائی جاتی ہے میرے نبی نے عید بنانے کا حکم کیوں دیا عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن عید خوشی اللہ کا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پیش کر رہا ہوا یہ کون قرآن سننا چاہتا ہے ذرا قرآن سے بھی دلیل ہو جائے نا عید کی بولو نا سبحان اللہ اللہ دی قسم چاسنی آ گئی ذرا ایک باری پھر بولو ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اکٹھی ہو گئی اللہ کے نبی اللہ سے کہیے اساں اے کھانے کوئی نہیں کھانے ساڈے واسطے آسمان ولو اللہ کھانا نازل فرما اللہ اکبر توجہ ہے جی کہتے ہیں نبی کی دہشت لائے قوم مسلے بچھا دے دی پر قوم نو پتہ ہے نبی ہوندائی ہوئے جڑا رب کو نو مانگ کے اپنی امت نو عطا کر چھڑ دائے اللہ کے نبی عیسیٰ اللہ سے کہیے ہمارے لیے کھانا اتارے اللہ کے نبی نے رب کے دربار میں عرض کی مولا کھانا آسمان سے نازل فرما پھر پیغمبر اپنی زبان سے بول کے کہتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء اے ہمارے پروردگار آسمان سے کھانا اتار دے آسمان سے کھانا اتار دے پکا پکایا کھانا اتار دے میری قوم نے سوال کر دیا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ جب وہ کھانا آ جائے وہ کیوں آ جائے عید الاولنا وآخرنا وآیۃ منک وہ ہمارے پچھلوں کے لیے ہمارے اگلوں کے لیے عید کا دن بن جائے اور تیری طرف سے تیری نشانی ہو جائے جناب عیسیٰ بتا رہے ہیں جس دن اللہ توجہ ہے بڑی کمال کی اور تاریخی خطاب ہوگا توجہ سے سنیے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں آج جب ہم 12 ربیع الاول کا دن بناتے ہیں ربیع الاول بناتے ہیں لوگوں بولو اس دن کیا ہوا تھا آمینہ کا لال دنیا میں آیا تھا ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی لوگ کہتے ہیں خواجہ صاحب اس دن کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو ہم نے کہا یہ ساری عیدوں کی بھی عید ہے جس دن اللہ آسمان سے کھانا نازل کرے وہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی امت کے لیے عید کا دن ہے جس دن عیسیٰ کے لیے ان کی قوم کے لیے کھانا آئے وہ عید کا دن ہے ہم نے کہا جس دن دنیا میں آمینہ کا لال عبداللہ کا پیارا حسنین کا نانا آئے وہ دن تو عیدوں کی بھی عید ہے مل گئے مصطفیٰ آواز اس کرنٹ ہوئے ذرا عید دن مل گئے جس دن کھانا آیا عیسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے لوگوں بولو وہ عید کا دن ہے اور میرے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں اللہ نے صرف تمہیں کھانا تو نہیں دیا ہے پورا رمضان
شوال کا مہینہ دیا ہے، اس مہینے میں قرآن دیا ہے، 27ویں کو پاکستان دیا ہے، اللہ نے تم پر کرم فرما دیا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرے 10 دن مغفرت کے، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے، مدینے کے چاند فرماتے ہیں اللہ روزانہ رمضان میں 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا جس دن جمعہ کی رات، جمعہ کا دن آتا ہے، پھر ہر لمحہ کے بدلے میں 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور جس دن چاند رات آتی ہے، یہ جو رات گزر گئی ہے اور یہ جو دن گزر رہا ہے، مدینے کے چاند فرماتے ہیں پورے مہینے میں اللہ جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور سے زیادہ تعداد میں عید کے دن اور عید کی رات گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس قوم کو اللہ اکبر یا رسول اللہ اونچا بول سو یار نعرہ لایا نا، میں کل بھی انہوں دسیا جمعے کچھ لوگ ہاتھ چکے تاجدار خط کی تو کچھ نہیں چکے، اور سب پورا مہینہ بول بول کے گلے خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئی، پر اسا پھر بھی کچھ نہ کیا تے تہاڈی آواز نہ نکلے۔ تانوں پتہ ہے فیصل آباد وچ ملونہ عورت نے نبی ہون دا جھوٹا دعویٰ کیتا تے جالا نے، تے گجرات دے وچ ایک بندے نے اے حافظ صاحب اٹھ کے نعرہ لاؤ، اٹھ کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت دا 5 باری لاؤ تے ہاتھ چک کے دوویں زندہ باد آکھو زندہ باد، 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 زندہ باد۔ مزہ نہیں آ گیا آپ کو؟ سبحان اللہ سارے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، عید کا دن ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کون عمر بن عبدالعزیز، سپر پاور جس کے روب اور جمال سے کانپتی نظر آتی ہے۔ ہائے ہائے، میں یہ پڑھ رہا تھا رات، میں نے کہا یار لوگوں کو یہ روایت سناؤں گا، آنکھیں میری بھیگ کی، خدا کی قسم۔ سن رہے ہو سارے؟ عمر بن عبدالعزیز، ایک دن عید کو باقی ہے، دونوں شہزادیاں بیٹیاں آ گئی، آج چیک کرو اپنے جسم پہ لباس، کیا کیا کھا کے آئے ہو، گھروں میں کتنا اناج پڑا ہوا ہے، لیکن امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں عید کو ایک دن باقی رہتا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان عید کا ایک دن باقی رہ گیا، ہمیں نئے کپڑے لے کے دو نا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، اے میری شہزادیوں پرانے لباس پہ گزارا کر لو، امیر المومنین ہے، پرانے لباس پہ گزارا کر لو، تمہیں خبر ہے تمہارے باپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے پاس اس وقت اتنے درم نہیں، ایسی دولت ہے ہی نہیں میں تمہارے لیے نئے کپڑے خرید سکوں، صرف نئے کپڑے پہننا عید نہیں ہے، شہروں کے لیے نکل جانا عید نہیں ہے، نبی کی سنت کا ستیہ ناز کر کے آنا عید نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز روئے، آنکھیں بھیگ گئیں، کہا میری شہزادیوں پرانے کپڑوں پہ گزارا کر لو۔ وہ تو امیر المومنین کی شہزادیاں تھی، کہتی ابا جان ہمارا تو کوئی نہیں، لیکن جب کل عید کا دن ہوگا ہماری سہیلیاں جب ہمیں نظر آئیں گی وہ ہم سے ملاقات کریں گی، ابا جان وہ ہمیں تانا نہ دے دیں کہ تم امیر المومنین کی شہزادیاں ہو، پرانے کپڑے عید کے دن تم نے پہنے ہوئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بیٹیوں کا پیار بھی وکھرا ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین نے اپنے خازن وزیر مالیات کو بلایا، کہا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میری بچیوں کے پاس عید کے دن پہننے کے لیے نئے جوڑے نہیں ہیں، قربان جاؤں تقوی رکھنے والے امیر المومنین کے اس وزیر پر میرا تو دل دھڑک گیا، میرا تو جگر کانپ گیا، روح کانپ گئی، لوگوں ہمارا کیا ہوگا؟
آگے سے وزیر مالیات آپ کا خازن جواب دیتا ہے، کہا امیر المومنین 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے رہے ہو، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ تم مہینے کے بعد زندہ رہو گے؟ کیا تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ مہینے بعد تم زندہ رہو گے؟ آپ نے کہا میرے خازن، میرے وزیر مالیات، بات تو کمال کی کر گیا، بڑے عمدہ جملے کہہ گیا۔ آپ نے پھر شہزادیوں کو بلایا، کہا میری بیٹیوں، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات پہ قربان کر دو۔ تمہارا باپ عمر بن عبدالعزیز تمہیں کہتا ہے حشر کے دن خدا تمہیں جنت کے جوڑے پہنا کے تمہاری عید کروا دے گا۔ بچیوں نے کہا ابا جی تربیت جو اسلامی تھی، کہتی ابا جی جیسے آپ کہیں ایسے ہی آپ کے حکم پر ہم لبیک کہتی ہیں۔ مل گئے مصطفیٰ تکو آواز کوئی نہیں آتی، بار بلندے علی بولو، مل گئے مصطفیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب کون ہی جانتا ہے، عمر بن خطاب جس کے درہ مارنے سے اللہ زلزلہ روک لے، جو جس گلی سے گزر جائے شیطان بھاگ جائے، جو مشورہ دے جبریل قرآن لے کے آ جائے۔ وہ فاروق اعظم شہزادے کو دیکھ اپنے بیٹے کو پرانی قمیص میں، تو فاروق اعظم رو پڑے۔ جب روئے نا فاروق اعظم کی آنکھوں سے نکلے آنسو، تو کہتے بیٹا کہتا ابا جی روئے کیوں؟ بھئی حالات ہوتے ہیں نا، بعض باپ غریب ہوتے ہیں، بعض تقوی والے ہوتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں نہ کچھ کرتے، حالات ماڑے ہو جاتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی یہ ناراضگی نہیں ہوتی کہ تمہارے پاس مال کم ہے، ناراضگی یہ ہوتی ہے اگر تم لاکھ پتی کروڑ پتی بن گئے ہو، سود اور حرام کما کے، پھر خدا ناراض ہے، جہنم میں چلو گے۔ روکی سوکی پہ گزارا کرتے ہو، حلال کی ہے، دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی سنور گئی۔ لیکن ایک بات ہے، جو امیر حلال رزق سے بنے، اچھا گھر اچھی سواری بنے اور رائے خدا میں خرچ کرے، وہ بھی خدا کا بڑا پیارا ہے۔ اے نہ ہوئے تسی سارے امیراں نے پیچھے پہ جاؤ تے امیراں دی وجہ تو بڑے غریباں دے گھر چلدے ہیں۔ اسا ہو جے امیراں نو بھی جان دے اللہ دے فضل و کرم، اللہ کو سبحان اللہ۔ لیکن یہ غنی امیر ہونا، حضور نے بھی حدیث میں کہا یہ دل کا معاملہ ہے، غنی دل سے بندہ ہوتا ہے، دل امیر ہونا چاہیے یارو، ورنہ ہم نے دیکھا ہے یہ عید پہ جمعے آگے پیچھے دیکھتے بھی ہیں مزدور اٹھ اٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف آپ دیکھیں دل کا معاملہ ہے۔ تو فاروق اعظم نے جب شہزادے کو کہا نا کہ میں رویا اس لیے ہوں کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے اور تجھے پرانی قمیص جسم پہ لگی ہوئی ہے اور عید کا دن ہے، قربان جاؤں۔ بیٹا بھی تو عمر بن خطاب کا تھا، آگے سے جواب دیتا ابا جان میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی سبحان اللہ تو پتہ لگ رہا ہے کہ تسی سارے 30 دن کا کورس کر کے خوش زیادہ نہ ہوئے۔ جڑا خوش ہویا ذرا بولے نا سبحان اللہ، اچھی بولے۔ ایویں تک رہا کوئی 2-4 بندے ہیں جنہاں دے لب اللہ دی قسم اجے بھی بند رہے، آکھو نا اللہ دی تسبیح پڑھو، آکھو سبحان اللہ۔ تے بیٹے نے کیا کہا، سارے جوان جن کے ابا امی زندہ ہے یا چلے گئے، جوان بیٹھے ہو سنیو، فاروق اعظم کے شہزادے نے کیا جواب دیا؟ اے ابا جی انہوں نے پریشان ہو جاون تے پتر فرمائشہ کرتے ہیں ابا جی 5000 دا جوتا لینا ہے، 10000 دے کپڑے، تے غریب ابا پاویں جا کے قرض چک کے لاوے، اور اپنے غریب باپ کی قدر کرو، اسے مصیبت میں نہ دھکیلو۔ فاروق اعظم کا شہزادہ کہتا ہے اے میرے ابا حضور میں جانتا ہوں جب تم مشورہ دیتے ہو اللہ قرآن نازل کرتا ہے، میں جانتا ہوں میرے مدینے کے چاند نے تمہارے بارے میں کہا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میں جانتا ہوں نبی نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اے ابا جی آپ کی دونوں آنکھوں کے نیچے 2 کالی لکیریں پڑی ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ راتوں میں خدا کی بارگاہ میں جاگنے کی وجہ سے، گریہ زاری کرنے کی وجہ سے یہ نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اے ابا جی میں جانتا ہوں تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر مکے مدینے کے غریبوں بیواؤں کی مدد کرتے ہو اور وہ پاپوریوں
پریشانی نہیں ہے، چونکہ خدا نے جو کہا تمہارے بیٹے نے وہ کیا، اور تمہارے بیٹے سے اے عمر اگر تم راضی ہو، میری ماں راضی ہے، تو جب رب بھی راضی ہے، ماں باپ کی نافرمانی میں نے نہیں کی، تو تمہارے شہزادے کی سب سے بڑی عید تو یہی عید ہے۔ مل گیا ہے اللہ اکبر، اونچی آواز میں نعرے کا جواب دے آیا کو نا سبحان اللہ، کہ اگلی گاڑی سناوانے بولو نا شاعر سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں جب عید آتی ہے نا، کیا آتا ہے؟ سارے بولو میرے پر، کیا آتا ہے؟ عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کے روتا ہے، چیلے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں سر جی خیر ہے، بڑے رو رہے ہو، غضبناک ہو، غمناک ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا آج عید کا دن ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں روایت نقل فرماتے ہیں، کہا آج عید کا دن ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں میرے چیلوں اور میرے سنگیوں، آج اللہ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ اگلی بات، اگلی گل بھی شیطان کی سونا نظارے تے توجہ کریو، انہاں کیا ہن خیال کریو عید کا دن سارے نو بخش تے دیتا نے۔ اس کے بعد شیطان کہتا اپنے چیلوں کو ان کو نفسانی خواہشات اور لذات میں تم نے مبتلا کر کے رکھنا ہے۔ شیطان نے چونکہ ہم زنجیروں میں بند تھے، لہٰذا اب ان کو آپ نے نمازیں بھی نہیں پڑھوانی، تلاوت بھی نہیں کروانی، مسجد کا راستہ بھی نہیں دکھانا، ان کو روکنا ہے۔ لیکن آپ سب سے ایک سوال ہے میرا آج، یہ 30 دن کا کورس، یہ صبح و شام کے بیانات، آج اللہ کے گھر میں عہد کرو ہم شیطان کی نہیں مانیں گے، اپنے رحمان کی مانیں گے۔ گج کے سبنے دی آواز آئی، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جوانوں ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور حضور کی سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو سیدہ فاروق اعظم کی ایک اور بات سناؤں، آج عید کا دن ہے، آپ سارے مسکرا رہے ہیں، میرا چہرہ بھی تبسم والا، لیکن میں ہر عید پہ روتا ہوں، پتہ کیوں؟ جب فجر ہوتی ہے میں کپڑے لباس پہنتا ہوں نئے، مجھے پھر شام کی بچیاں یاد آتی ہیں، مجھے پھر شہدائے پاکستان یاد آتے ہیں، مجھے پھر شہدائے بدر اور خندق حنین، شہدائے کربلا یاد آتے ہیں، مجھے پھر مقبوضہ کشمیر کے، فلسطین و عراق اور قبلہ اول کے مسلمان یاد آتے ہیں۔ کتنا ہم پہ اللہ کا کرم ہے یارو، کتنی نعمتیں ہیں، اور کبھی دائیں بائیں پڑوس میں دیکھتے بھی نہیں، کسی غریب پڑوسی کا حال تو پوچھ لیں۔ عید کے لیے کپڑے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، چلو کپڑوں پیسوں کو رہنے دو یار، کیا اس کے گھر میں عید کے دن کوئی راشن بھی کھانے پینے کا ہے؟ قربان جاؤں فاروق اعظم، بڑا رویا ہوں میں رات کو یہ روایت پڑھ کے۔ ابو ہریرہ عید کا دن آتا ہے، یار نہیں یار کو کہتے ہیں، جیسے آپ میں سے کوئی کہ یار آج چلیے عید پڑھن، انفی علیہ بیان بھی سنا گے۔ ابو ہریرہ فاروق اعظم کے گھر پہنچے، عمر چلو عید پڑھنے، دروازے پہ دستک دیتے، دروازہ نہیں کھلتا، لیکن کمرے سے رونے کی آواز آ رہی، چلا چلا کے عمر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا دریا جاری، دستک دی، دروازہ کھلا۔ ابو ہریرہ کہتے امیر المومنین سلام کیا، آج رونے کا دن تو نہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ سنو امیر المومنین، خلیفہ رسول، خلیفہ دوم، جو اس وقت بھی نبی پاک اور ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ابو ہریرہ عمر کو پتا ہے آج خوشی کا دن ہے، لیکن عمر کیا کرے، ایک طرف خوشی ہے اور کہا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے اور وعید کا یعنی عذاب کا دن بھی ہے، جس کے اللہ نے روزے نمازیں قبول کیے، جو رمضان کا ادب کر گیا، تراویح نماز روزہ پڑھ گیا۔ اے ابو ہریرہ عید تو اس کی ہے، اور جس کی عبادت اللہ نے قبول کر لی، تو کیا عمر کی عبادت بھی رد ہو سکتی ہے جن کے مشورے پہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے؟ لیکن انکساری کر کے کہنے لگے ابو ہریرہ مجھے نہیں پتا ہے میرے اعمال رد کر دیے گئے ہیں یا مقبول ہو گئے ہیں، میری عید تو اس دن ہے جب نے قبول فرما۔ اور پیروں کے پیر کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ روشن ضمیر
بغداد کے والی غوث اعظم عبد القادر جیلانی کہتے ہیں عید آئی، لوگ کہتے ہیں عید آئی عید آئی، غوث اعظم نے کہا آئی، مانتا ہوں عید الفطر عید الاضحیٰ ہے، لیکن کہا نانا کی امت عبد القادر جیلانی کی عید اس دن ہوگی نا جب اسرائیل روح قبض کرنے آئے گا اور عبد القادر جیلانی ایمان سلامت لے کے جائے گا۔ مل گئے مصطفیٰ رے کیا کیڑا کیڑا چوپے ذرا سجے کھبے تو کو نظر مارو مجمع تے ویڈیو میرے اپراوا کما تاکہ لوگوں کو پتہ چلے رمضان میں فجر سے 20 منٹ پہلے ہی نہیں بلکہ ڈوک بابو عرفان میں عید کے دن بھی لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ مل گئے مصطفیٰ آنکھو نا سبحان اللہ۔ ایک پیغام چونکہ ان میں تقریر کلوز کر سن ہے ماشاءاللہ حضرات گرامی، یہ چندہ مسجد کے لیے ہو رہا ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، عید کا چندہ دل کھول کر دیں اور اسی طرح حافظ نبیل صاحب کھڑے ہو جائیں ساتھ، یہ میرا سفید رومال دیں۔ دعوت اسلامی کے ہمارے دونوں طلبہ جو عالم کورس کر رہے ہیں گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، یہ جو مدنی چینل اور مدرسے ان کو دل کھول کر زکوٰۃ فطرانہ دینا ہے، اور یہ جو میں بچوں کو بھیج رہا ہوں ایک سفید عوامے کا بچہ ہے اوپر چھت پہ بھی یہ جائیں گے، ہمارے استاذ محترم مسجد کی انتظامیہ موجود ہیں جنہوں نے مجھے اور علامہ فیضان جلالی صاحب کو یہاں بھیجا ہے۔ ہمارا چونکہ بہت بڑا مدرسہ یونیورسٹی روات میں قائم ہو رہا ہے، انہوں نے آپ سب کو سلام کہا ہے اور فطرانہ زکوٰۃ کہا ہے جو حضرات دیں، تو یہ دونوں حافظ آ رہے ہیں، دل کھول کر ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں۔ بہت بڑا مدرسہ، یہ جو ہم بول رہے ہیں نا آپ کے آگے دین پھیلا رہے ہمارے استادوں کی دعائیں ہیں، تو اس میں بھی آپ اپنا، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مجھے مل کے مدرسے کے لیے استادوں کے لیے دینا چاہے تو ہم انشاءاللہ حاجی گل پذیر صاحب نے اس ہمارے مدرسے کے لیے 5000 روپے دیے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ان سارے توجہ کرے چونکہ اصل 7 تاریخ کھڑیا بھی ہونا ہے، اللہ دوسری سبحان اللہ کھونا ذرا سارے۔ اب ایک بات سنو سارے، جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے نا، میں جوانوں کو عید پہ ایک پیغام دینے جا رہا ہوں، عید اس کی ہے جس نے روزے رکھے اور نمازیں ادا کی۔ آج عید اس کی ہے جس سے اس کے ابا جان اور امی جان راضی ہیں، اور ماں پیو ناراض ہوتے عیدوں کے حج عمرے بھی کوئی نہیں، عید کیا حج بھی نہیں عمرہ بھی نہیں، اللہ عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ کہ جناب یوسف علیہ السلام جب تک جدو تخت پہ بہ گئے نا تے جناب یعقوب علیہ السلام ملنے کے لیے، اے جوان سنو ذرا ابا جی دی شان کی ہے تے پیغمبر نے کیا کیتا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام شاہانہ انداز، مصر کے بادشاہ، آئے آئے حسن و جمال، تو باپ کی جدائی میں بیٹا رو رہا ہے اور ادھر یعقوب علیہ السلام اتنا روئے، قرآن کہتا ہے انہوں نے آنکھیں سفید کر دی اور بینائی ہی چلی گئی، بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے۔ اور جو اہل عشق آپ کے لیے ایک شعر نہ پڑھ دوں جاتے جاتے اینڈ پر، یوسف علیہ السلام ابا جی کی جدائی میں اور ابا بیٹے کی جدائی میں کیا کرتے ہیں، رستہ اڈی کا اعتکاف علیہ واسطے تے سارے جوانا واسطے میری طرفوں گفٹ ہے، ان کڑا کڑا سبحان اللہ مرسی، رستہ اڈی کا میں دل برے اپنے دا محل اچھے دے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے ہمیں رومایا در بڑھ کے، ایسے جناب قطاریں لگی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اور میرے وزیروں، میری رعایا، میری قوم، بڑی لمبی لمبی قطاریں بنا لو، آج سارے سج دھج کے آؤ۔ قوم نے کہا پتہ نہیں اللہ کے نبی، ہمارے بادشاہ، ہمارے وزیر، صدر، امیر المومنین جناب یوسف کیا آرڈر کرنا چاہتے ہیں۔ جب قطاریں لگ گئی نا، دور سے دیکھا ایک بوڑھا سفید بالوں والا سامنے سے آ رہا ہے۔ اے یوسف، انہیں آج تک ہم نے نہیں دیکھا، یہ کون ہے جس کو اتنا شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے جو آج تک کسی ملک کے بادشاہ کو نہ دیا گیا۔ جناب یوسف نے فرمایا اور میرے وزیروں، میری قوم، یہ کوئی اور نہیں ہے، چہرے کا نور دیکھ لو، یہ یوسف کی ابا جناب یعقوب علیہ السلام ہے۔
راضی، اپنے والد اور والدہ کو راضی کر لو۔ آج جمعہ کا دن ہے، اعتکاف والوں کو میں یہی درس دیتا رہا، جمعہ پہ فجر سے پہلے آپ لوگ جن محبتوں سے آئے سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ اے ڈوک بابو عرفان کے بزرگوں، اے مسجد کی انتظامیہ، اے امام صاحبان، آخری گیٹ تک چھت کے اوپر میرے سامنے بیٹھے لوگوں، اور میری آواز تمہاری ماؤں بہنوں تک جا رہی ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، اے بزرگ خواتین، جوان بچیوں، بیٹیوں، تم سب مبارک باد کے مستحق ہو کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے زیور بھی رائے خدا میں دیے ہیں، اور ان امام علماء کی اور ان انتظامیہ کا ہاتھ بٹایا ہے۔ میں آپ کو خدا کے گھر میں آخر پہ میسج دے رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، یا انتظامیہ کے پاس نہ ہمارے پاس کوئی صلہ ہے، لیکن جب اسرائیل آئیں گے، روح قبض کریں گے، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے گلدستے لے کے آئے ہیں، نوری شکل میں آئے ہیں، اور جنتی لباس لے کر تمہاری روح کو لے کے آسمانوں کی طرف چڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں لگ پتا جائے گا کہ رائے خدا میں خرچ کرنے کا اللہ صلہ کیسے دیتا۔ حضرات گرامی، بڑا ہی یادگار تاریخ ساز ماہ رمضان ہمارا گزرا ہے ہر لحاظ سے، اور کیا کمال تھا۔ آج بھی دیکھو نور کی بارش بھی ہو رہی، چھما چھم نور نہیں برس رہا۔ مبارک ہو تمہیں، عید کو اس کی ہے جس نے روزے رکھے۔ اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں، آخری روایت کیڑا کیڑا بول سی سبحان اللہ تھے، ذرا میرا دل بھی ٹھر جاوے، بولو نا ایک باری یارو، یار جڑے گیٹ تے کھلوتے ہو تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں عید کا دن آتا ہے، ترنم نہیں لگاتا چونکہ وقت بچا رہا ہوں، 1.5-2 منٹ باقی رہ گئے۔ عید کا دن آتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے زمین پر اتر جا، اور پھر کہتا ہے جتنے چرائے ہیں، جتنے چرائے ہیں، جتنے راہ ہیں، ان کے سرے ہیں، کہا پھیل جاؤ۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ کہا آج جو جو عید کے دن آئے نا اسے کہنا چلو عیدگاہ کی طرف، چلو اللہ کی طرف۔ آج تمہارا جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو، یعنی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کسی کا رمضان میں کسی سے گناہ ہو جائے، وہ بھی حضور کیا فرماتے ہیں، مدینے کے چاند کیا فرماتے ہیں؟ کہا فرشتے، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کہو میرے بندوں کو عیدگاہ کی طرف چلو۔ کیوں؟ آج اللہ نے تمہارے لیے فضل اور رحمت کے دروازے کھول دیے۔ آج چلو عیدگاہوں کی طرف، مسجدوں کی طرف، جا کے اپنے علماء کے پاس مسجدوں میں عیدگاہوں میں مجمع لگا دو۔ کیوں؟ اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کہتا ہے بڑے سے بڑا بھی گناہ جس کا ہوگا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج جو بھی مجھ سے معافی مانگے گا ان کے دن میں رب اسے معاف کر دوں گا، اور جو کہ دنیا کی چیز مانگے گا میں اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کروں گا، اگر اس کے حق میں بہتر ہوئی تو عطا کر دوں گا۔ پھر آخری بات سنیے نا، پھر اللہ کیا کہتا ہے، بڑی لمبی روایت ہے، میں آخری اس کے چند جملے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں جو مزدور مزدوری کرے، مہینہ اینڈ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اس کی مزدوری ملنی چاہیے، اس نے محنت کی ہے۔ پھر جاؤ، میں نے امت محمدیہ کو عید کے دن انہیں عیدی کے طور پر بخشش کا ٹکٹ عطا کر دیا ہے۔ سارے فرشتے زور زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور اللہ کہتا فرشتوں ان سے جا کے کہو کہ تم نے روزے رکھ کر، تم نے زکاتیں دے کر، تم نے فطرانے دے کر، تم نے میری راہ میں خرچ کر کے، ماں باپ کی خدمت کر کے، اعتکاف بیٹھ کر، 5 وقت نماز پڑھ کے، نماز تراویح ادا کر کے، درس قرآن و حدیث سن کے مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میرا رب تم سے راضی ہو گیا۔ نماز عید کا طریقہ سماعت کر لیں سارے حضرات، نیت کیسے کرنی